جی السلام علیکم۔ سب ممبرس کو بہت خوش آمدید اور جوائن کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہمیت کا حامل ہے جی۔ قرآنک ویلفیئر سوسائٹی کا تربیتی ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ۔ اس ادارے کی جی جو گولز اچیو کرنے ہیں وہ قرآن کی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کو ان کی آگاہی دینا، اور کردار سازی کے حوالے سے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سب کو گائیڈنس دینا، رہنمائی کرنا کہ ہمارے اعمال جو ہے صالح اعمال کیا ہونے چاہیے جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنا سکیں۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ عقائد کے بجائے فوائد کی بات ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے نفاذ کے بجائے نفوذ کی تیاری، جس میں ذہن سازی اور کردار سازی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3 ہے مسائل کے بجائے وسائل کی بات کرنا۔ یہ قرآن کے معاشی پروگرام کے حوالے سے ہوگا۔ یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور قرآنک ویلفیئر سوسائٹی میں ابھی تک ہم نے جو کچھ اچیو کیا ہے اس کے حوالے سے ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو پروگرام ہے، ہمارا تربیتی پروگرام جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اور ہمارا معاشی پروگرام جو ہے، تینوں کے بارے میں ہمیں ان پروگرام سے ہم ڈسکشن کریں گے، اس کے بارے میں آگاہی لیں گے، اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم ان کے حل ڈھونڈیں گے کہ کس طرح سے ہم ان تینوں پروگرامز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ زبیر شبیر صاحب موجود ہیں۔ زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہمارے سننے والوں کے لیے ایک شے جو ہے وہ بہت اہم ہے، ایک ایسا نقطہ کہ جس سے ہم اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں، اس کو سمجھنا اس قدر ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے، اس کا تعلق کسی مذہب، کسی قوم یا کسی خاص لسان سے یا زبان سے نہیں ہے۔ ہم ایک ایسا نقطہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ جو QWS کی بنیاد ہے۔ دیکھیے، پوری دنیا میں خوشی اور غم کا راز دو حالتوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دنیا کے کوئی مذہب کو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا انسان یہ سن لے کہ پوری دنیا میں خوشی اور غم کا راز دو حالتوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایک حالت ہے دینے والی اور دوسری حالت ہے مانگنے والی۔ دینے والوں کے لیے یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، اس میں چاشنی ہے، اس میں رنگ ہیں، اس میں خوشبو ہے، اس میں خوشیاں ہیں، کیونکہ وہ ایک تسکین، وہ راحت کہ جب وہ اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ خوشی، وہ راحت اس کے لیے دنیا کو حسین بنا دیتی ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس تسلیم ہوتی ہے دوسرے انسانوں کی، اس کے پاس راحت ہوتی ہے، اس کے پاس مقصد ہوتا ہے، اس کے پاس کی تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت ڈال دی ہے، اور اس نے وہ صلاحیت جو ہے وہ ریسیو کی ہے اور اسے اپنایا ہے، نہ کہ صرف اپنایا ہے بلکہ اسے معاشرے کے اندر تقسیم کیا ہے اور وہ دینے والا بن گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک تو پوری دنیا میں یہ اس بات کا تعلق نہ کسی مذہب سے ہے، اس بات کا تعلق نہ کسی لسان یا کسی قوم، خاص قوم سے ہے، بلکہ یہ دو ہی گروہ ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو دینے والا ہوگا اس کے لیے دنیا بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بالکل برعکس غم کی جو حالت ہے اس کی پہلی واردات یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی دنیا کے بارے میں شکوے گلے کرتے ہوئے انسان دکھائی دیں گے، یہ سب مانگنے والے ہیں۔ مانگنے والوں کے لیے دنیا ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے، اس میں سزائیں ہیں، اس میں صرف اور صرف وہ آزمائشیں ہیں جس میں ہماری ذلالت ہے، اس میں صرف وہی آزمائشیں ہیں کہ جس کے اندر ہماری ناکامیاں ہیں، اس میں ہمارا خدا ہمیں آزما کر خوش ہو رہا ہے، اس میں ہمارا خدا ذرا سی بات پر ہم سے ناراض ہوتا ہے، اس میں یہ تمام تر معاملات جتنی بھی ہیں، یہ تمام تر، یہ میں مذہب سے الگ ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، یہ ایک مشترکہ سوچ جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے،
تو سب سے پہلے تو QWS کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام ممبران اس چیز کے اوپر اطمینان کر لیں کہ ہم نے ان دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ جو ہے وہ اپنانا ہے. کیا ہم نے مانگنے والا بننا ہے یا ہم نے دینے والا بننا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ دینے والے پوری دنیا کے اندر، وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی انسان ہو، اس کے لیے دنیا شاداب ہے، اور مانگنے والے کے لیے دنیا عذاب ہے. تو ہم نے یہ چوز کرنا ہے کہ ان دونوں پوائنٹس میں سے کون سا ہم کس جگہ پر سٹینڈ کریں. اب آئیے جناب، کہ ظاہر ہے کوئی بھی باشعور انسان جو ہے وہ دنیا میں دینے والا جو ہے وہ بننا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دیتا رہوں، اور اسی کے اندر ہر انسان کی راحت ہے اور اس کی شخصیت بھی ہے. دینے والے کے پاس شخصیت ہوتی ہے، مانگنے والے کے پاس شخصیت نہیں ہوتی. اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آج اس دور میں لوگ مدد کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے. مانگنے والے کی عزت نہیں ہوتی، مانگنے والے کی صرف مدد ہوتی. ایک مومن اور ایک مسلم کے لیے یہ مر جانے اور ڈوب جانے کا مقام ہوتا ہے. اسی لیے آج ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہماری جو نیت ہے QWS کے پروگرام سے، کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر دینے والے پیدا کر. ظاہر ہے جو دینے والا ہے، جو دینے والا ہے، وہ بہت ہی، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ دینے کے قابل ہوگا. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے ان نکات میں وہ چیزیں سامنے رکھنی ہیں کہ جس میں، یاد رکھیں، 1 لائن آنسر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ محنت مومن کی معراج ہے. محنت مومن کی معراج ہے. جو محنت نہیں کرتا وہ مسلم کی کیٹیگریز میں تو آتا ہے، لیکن وہ مومن کی کیٹیگری میں. مسلم اور مومن کے درمیان ہم نے یہ بتا دیا تھا بہت عرصہ پہلے کہ مسلم جو ہے وہ سلامتی میں رہتا ہے، مومن امن و سلامتی قائم کرتا ہے. تو جو قائم کرنے والا ہوتا ہے نا جی، وہ کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں رہتا، وہ مسلسل محنت کرتا ہے. اس کی زندگی میں محنت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. محنت اس کی عظمت ہوتی ہے، محنت اس کی محبت ہوتی ہے، محنت اس کی عقیدت ہوتی ہے. ہر شے اس کی اپنی محنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اس محنت کو ظاہر ہے جب کوئی انسان محنت کرتا ہے یا مشقت کرتا ہے، اور اگر اسے یہ پتا چلے کہ میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہو کر محنت اور مشقت کر رہا ہوں کہ جہاں پر میرے تمام تر اعمال ضائع ہو رہے ہیں، یا جہاں پر کسی قسم کا کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا، تو پھر وہاں پر ایک مایوس قوم پیدا ہوتی. وہاں پر رشوت عام ہو جاتی، وہاں پر دھوکہ بازی، وہاں پر جھوٹ عام ہو جاتا ہے، وہاں پر لادینیت عام ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ لوگ سچے اچھے ہونے کے باوجود وہ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم سب کچھ اچھائی کر بھی لیں، ہم سب کچھ اچھا کر بھی لیں، لیکن جب نتائج زیرو نکلیں گے تو ہماری محنت کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ محنت جو ہے وہ مومن کی معراج ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مومن کبھی بھی کمزور بنیادوں پر اپنا کردار یا اپنی قوم تعمیر نہیں کرتا. مومن پہلے اس بات کا اطمینان کر لیتا ہے کہ وہ اول والآخر رب کی صفات کو اپنے سامنے رکھتا ہے. وہ کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں جاتا کہ حالانکہ لکھنے والے نے تو بڑا خوبصورت لکھا، لیکن اس کے اندر ایک ابہام پیدا ہوا کہ آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے. یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی جی. مومن جو ہے نا جی، وہ آغاز کو بھی جانتا ہے، وہ اول کو بھی جانتا ہے اور آخر کو بھی جانتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک تخیل یا کسی بھی امیجنیشن کے اندر کسی چیز کو شروع کرے اور اس کے مقصد اور اس کے اختتامی حالت کو جانے بغیر وہ اس چیز سے الگ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے ہر چیز کی حتمی اور اختتامی شکل بھی پیش کی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں، اگر تم یہ کرو گے، اس پر عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں یہ دوں، اگر تم نے یہ کیا تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوں. قرآن ابہام کے اندر بات نہیں کرتا بلکہ وہ تبیان کے اندر بات کرتا ہے. تو جناب، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ محنت بہت ضروری ہے مومن کے لیے اگر وہ دینے والا بننا چاہتا ہے.
देने वाला बनना चाहता है। अब एक इंसान है कि जो मेहनत भी करता है और बामुश्किल अपने मामलात पूरे कर रहा है, उसके पास माल व मता देने के लिए कुछ नहीं है। तो हमने अर्ज किया कि QWS के लिए आपकी मुस्कुराहट एक $1 बिलियन से कम नहीं। हमें हमारे लिए आपकी मुस्कुराहट बहुत अहम है, आपका साथ बहुत अहम है। दुनिया में इस वक्त सबसे महंगी तरीन करेंसी जो है वो वक्त है। अगर आप हमें वक्त इनायत फरमाएंगे तो आपने अपना सब कुछ हमें अता फरमा दिया। हम भी आपको वक्त इनायत फरमाएंगे। हमारे दरमियान QWS के प्लेटफॉर्म पर कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि जिसमें हम आपसे ये कहें कि आप ये कीजिएगा, अगला लाया अमल बाद में बताया जाएगा। ऐसा कोई नुक्ता QWS के पास नहीं। हमारे पास हर चीज अपने अमल और नतीजे के साथ आपके सामने पेश की जाएगी। हम हर चीज अपने अमल और नतीजे के साथ आपके सामने रखते चले जाएंगे। उसमें बहुत सी चीजों में हम कामयाब होंगे, बहुत सी चीजों में हम नाकाम हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिस तरह हम वालिदैन के बारे में ये कहते हैं कि उनके फैसले गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती। बहन भाइयों के फैसले गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत गलत नहीं होती। दोस्तों के फैसले गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत गलत नहीं होती। असातिज़ा के फैसले गलत हो सकते हैं। इसी तरीके से आप हमें भी माफ कर दीजिएगा कि अगर आपको ये महसूस हो कि कहीं हमसे कोई गलती हो, तो ये याद रखिएगा कि उस गलती में हमारी नीयत शामिल नहीं होगी। हमारे फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं। पहली बात ये कि हम अपने नुकात की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम ने, अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीनों में रखकर हम इंशाअल्लाह ताला QWS के इस प्रोग्राम में तमाम लोगों को एक तो खुशामदीद कह रहे हैं। हम तमाम नए आने वालों को दिल से लगाएंगे, हम पुराने को दिल से लगाएंगे, जो इख्तलाफात करते हैं उनको भी दिल से लगाएंगे, जो हमें राह दिखाएंगे वो हमारे सर आंख। यूं हम इंशाल्लाह आगे चलते चले जाएंगे। पहले पॉइंट में हमने ये बताया कि देने वाले पैदा हो माशरे के अंदर। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि मेहनत जो है वो मोमिन की मेराज होती है। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो देने के काबिल नहीं हो, और अगर उसके बावजूद किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है तो वो हमें वक्त इनायत फरमाए। ये हम पर उनका बहुत बड़ा एहसान होगा और हमारे साथ चलें, 2 कदम चलें इंशाअल्लाह ताला। आपको एहसास हो जाएगा कि हम ये जो बात, हम इसको जमात भी नहीं कह रहे, हम इसको जमात भी नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ इसको साथ कहते हैं। हम कहते हैं कि साथ चलें हमारे। आपका जब दिल चाहे हमें छोड़ दें, आपका जब दिल उकताए हमें छोड़ दें, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे साथ चलें। आप देखिए कि क्या हमारी बात, हमारे गुफ्तार और किरदार में कोई तफरीक तो नहीं, या इन तमाम तो चीज़ों को आप खुद नोट करते चले जाइए।